یمن کی دھرتی پر رات کی خاموشی میں ایک شخص چپ چاپ ایک اندھیرے گرجا گھر میں داخل ہوا۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور پھر ایسا کام کر گیا جس نے پورے عرب کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے گرجا گھر کو گندگی سے ناپاک کر دیا۔ صبح ہوئی تو گرجا چیخنے لگا۔ سپاہی دوڑتے ہوئے ابرا کے محل پہنچے۔ گورنر صاحب، کسی نے آپ کے عظیم گرجا گھر کی توہین۔ یہ سنتے ہی ابرا کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں۔ اگر مکہ والے میرے گرجا گھر کی توہین کریں گے تو میں ان کے کعبہ کو زمین سے مٹا دوں گا۔ یہ اعلان پورے یمن میں گونج اٹھا۔ چند دن بعد دھول اڑاتی سڑکوں پر ایک بہت بڑا لشکر روانہ ہوا۔ سپاہیوں کے پاؤں کی دھمک، گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور سب سے بڑھ ہاتھیوں کی گرجتی ہوئی آوازیں، پورا مکہ ڈر گیا۔ ایسا لشکر کسی نے نہ دیکھا تھا۔ مکہ کے قریب پہنچ کر ابرا کے سپاہی عبد المطلب کے اونٹ بھی لے گئے۔ عبد المطلب سنبھل کر چلے، ابرا کے بڑے خیمے کے سامنے رکے۔ ابرا نے انہیں دیکھا تو کہا، میں سمجھا تھا کہ تم خانہ کعبہ کے بارے میں بات کرنے آئے ہو، تم تو اونٹ مانگ رہے ہو۔ عبد المطلب نے پرسکون آواز میں جواب دیا، اس لیے میں ان کا مالک ہوں، اور خانہ کعبہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ اس کا مالک خود اللہ ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ آواز، یہ الفاظ خیمے میں گہری خاموشی چھوڑ گئے۔ اگلی صبح ابرا کا لشکر آگے بڑھا۔ وادی میسر کے قریب ہاتھی رک گئے، جیسے کسی غیبی طاقت نے ان کے قدم باندھ دیے ہوں۔ سیاسی ہوائیں رک گئیں، فضا اچانک خاموش۔ پھر آسمان سے ایک عجیب آواز آنے لگی، پہلے جیسے پتھروں کی بارش ہو رہی ہو۔ پھر پتہ چلا آسمان پر پرندوں کے بے شمار جھنڈ اڑ رہے ہیں۔ ہر پرندے کے پنجے اور چونچ میں ایک ایک کنکری تھی، چھوٹی مگر موت سے بھی زیادہ طاقتور۔ جیسے ہی یہ کنکریاں لشکر پر گریں، سپاہی چیخیں مارنے لگے، جسم جلنے لگے، گوشت جھڑنے لگا۔ ہاتھی زمین پر گر پڑے، لشکر لمحوں میں تباہ ہو گیا۔ ابرا بھاگتا ہوا یمن کی طرف پلٹا، مگر راستے ہی میں اس کا بھی وہی انجام ہوا۔ مکہ کے پہاڑوں نے اس دن ایک حقیقت کو دیکھ لیا، جس گھر کا مالک ہو اللہ، دنیا کی کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔